کلاس روم مینجمنٹ ٹیچر ایجوکیشن کا ایک بہت اہم کورس ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ میں ہم کیا پڑھیں گے اور اس کے کیا بنیادی جز ہیں. کلاس روم مینجمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ کی ایلیمنٹس کیا ہیں. وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو کہ کلاس روم میں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ایک بہتر تدریسی عمل سامنے آ سکے. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں گفتگو بعد میں کریں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم کلاس روم مینجمنٹ میں کلاس روم کے اندر اور کلاس روم کے کنٹینٹ میں جو ٹیچر پڑھاتی ہے اور کلاس روم کو مینج کرنے کے حوالے سے جو چیزیں درکار ہیں ہم ان پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ کی اپروچز اور اسٹریٹجیز کیا ہیں. وہ ایسی کیا اسٹریٹجیز ہیں اور وہ ایسی کیا اپروچز ہیں جن کو استعمال کرنے سے ایک ٹیچر بہتر طریقے سے پڑھا سکتی ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر طریقے کے ساتھ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پر توجہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کورس میں کہ ماڈلز آف کلاس روم مینجمنٹ کیا ہیں. اساتذہ جو ہیں وہ کلاس روم میں ایسے کون سے ماڈلز کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے ایک بہتر تدریسی عمل سامنے آ سکتا ہے اور جس کے ذریعے کلاس روم میں بہتر ڈسپلن پیدا ہو سکتا ہے. ایک بہت ضروری ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کا کردار ہے. جو استاد ہے اس کا کلاس روم کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو ایسی کیا اسٹریٹجیز یوز کرنی چاہیے جس سے اس کی اپنی کانٹینٹ نالج، اس کی پیڈاگوجیکل نالج بہتر طریقے سے سامنے آ سکے، اور اس میں کلاس روم مینجمنٹ ٹیچر کی کیسے مدد کر سکتا ہے. یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ اور کریکلم کا آپس میں کیا رابطہ ہے. کریکلم ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور کلاس روم مینجمنٹ جو ہے اس کا ایک اہم جز ہے. تو جب ہم کریکلم بناتے ہیں تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے کیا تبدیلیاں کرنی ہیں. یہ بھی ہم اس کورس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈسپلن جو ہے وہ کلاس روم میں ٹیچر کیسے مینٹین کر سکتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ڈسپلن ان دا کلاس روم ٹو ہیو گڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. وداؤٹ گڈ ڈسپلن good teaching is not possible. Without good discipline, good learning is not possible. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچر ایسی ڈسپلن اسٹریٹجیز استعمال کرے کلاس روم میں تاکہ ایک بہتر تدریسی عمل سامنے آ سکے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ کلاس روم میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈسپلن ایشوز ہوتے ہیں. لیسن پلان جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا لیسن پلان جو ہے وہ سپوائل ہو جاتا ہے. تو اس پر ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ جز جو کہ نہ صرف کلاس روم بلکہ پورے اسکول کا مسئلہ بن سکتا ہے وہ بلنگ ہے. بلنگ جو ہے وہ اسکولز کے اندر اور کلاس روم کے اندر کی جاتی ہے اور بچے جو ہیں وہ دوسرے بچوں کو بلی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے سیکھ نہیں سکتے اور ان بچوں میں سوشل ایموشنل لرننگ کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. دے لیک سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ اینڈ بیکاز آف دیٹ دے بلی ادر چلڈرن. سو وین یو بلی ادر چلڈرن effective teaching and learning cannot take place. تو یہ اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اسکول کے اندر اور پھر کلاس روم کے اندر وہ بلنگ کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. اور بلنگ جو ہے وہ بہت طریقوں کے ساتھ ہوتی ہے. بلنگ جو ہے وہ مستقل بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار بھی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ مسائل پیش کر سکتی ہے کلاس روم کے اندر اور ٹیچر کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون بلنگ کر رہا ہے اور کون بلی ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات بہت اچھے بچے جو ہیں اگر بلنگ کا شکار ہو جائیں تو وہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پر توجہ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بلنگ کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دیں اور ٹیچرز جو ہیں
وہ بنیادی طور کے اوپر پریپیئرڈ ہوں ٹو ہینڈل بلنگ کیسز ان دیئر کلاس رومز, ناٹ اونلی ان کلاس رومز بٹ آلسو ان دا اسکول. Moreover, it is very important to lay emphasis on social emotional learning of students. Classroom management and social emotional learning, they go together. If you have good social emotional learning, there will be less classroom management issues. There will be less disruptive behaviors in the classroom. So it is very important for teachers to include the aspects of social emotional learning in their lesson plans, in their own behaviors. اس کے اندر ایک اور بہت بنیادی بات جو ہے وہ ٹیچر ایز اے گڈ رول ماڈل ہے. کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے تبھی ہو سکتی ہے اگر ٹیچر وہ تمام بیہیویئر پورٹرے کرے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ بچوں کے اندر آئیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کے اپنے اندر ایسی صلاحیت ہو, اس کے اپنے اندر ایسی ابیلٹیز ہوں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ پڑھائے اور بچے اسے سیکھیں. سو ہم اس کورس میں ان تمام باتوں کے اوپر تفصیلی غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ بہتر کلاس روم مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. وہ ایسی کیا اسٹریٹجیز ہیں, وہ ایسی کیا اپروچز ہیں, وہ ایسے کیا ماڈلز ہیں, ایسی کیا ڈسپلن اسٹریٹجیز ہیں جن کو سامنے لاتے ہوئے, جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم بہتر طریقے کے ساتھ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کر سکتے ہیں.